رمضان جب یہ نام ذہن میں آتا ہے تو فوراً بھوک پیاس کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ تو روح کی ایک گہری صفائی کا مہینہ ہے، ایک روحانی سفر ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ 11 مہینے ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، اور پھر یہ ایک مہینہ آتا ہے جو ہمیں موقع دیتا ہے کہ ذرا رکیں اور اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے جوڑ لیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ، اور پورے سال کی روحانی غفلت صاف؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی 30 دن کی عبادت پورے 11 مہینوں پر بھاری پڑ سکتی ہے؟ چلیں اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت مثال میں چھپا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ انسان کی روحانی مشین کی اینیول سروسنگ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنی گاڑی کو سال بھر چلانے کے بعد ورک شاپ لے جاتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں تاکہ وہ پھر سے بہترین کارکردگی دکھائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے یہ مبارک مہینہ رکھا ہے، ایک سالانہ ریسیٹ، تاکہ ہماری روحانی صحت پھر سے بحال ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، یہ روحانی سروس کا خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا، یعنی اس کے نام سے۔ روزہ اور رمضان، ان لفظوں کے اپنے معنی کیا ہیں؟ کیونکہ اکثر جواب لفظوں کی جڑوں میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ تو لفظ رمضان جو ہے یہ عربی کے لفظ رمز سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے جھلسا دینے والی شدید گرمی۔ اب یہ نام ہی کتنا طاقتور ہے، سوچیں، جس طرح تیز آگ سونے کو پگھلا کر اس کا سارا میل کچیل جلا دیتی ہے اور خالص سونا باقی رہ جاتا ہے، بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی گرمی ہے جو ہماری روح کو بالکل پاک صاف کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا رمضان۔ اب آتے ہیں روزے پر۔ روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے رک جانا، ٹو سٹاپ۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک شعوری فیصلہ ہے، ایک ڈیلیبریٹ ایکشن ہے۔ اپنی ہر خواہش پر بریک لگانا، اپنی زبان کو غلط باتوں سے روکنا، ہر اس کام سے رک جانا جو اللہ کو ناپسند ہو، یعنی یہ خود کو پوری طرح اللہ کے حوالے کرنے کی ایک عملی مشق ہے۔ تو یہ ساری محنت، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ خود کو روکنا، آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ وہ منزل ایک لفظ میں بیان کی گئی ہے: تقویٰ۔ تقویٰ کا حصول۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بس دل کی وہ کیفیت ہے، وہ احساس ہے جو ہر لمحہ یاد دلائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت۔ رمضان کا پورا مہینہ اسی ایک احساس کو ہمارے دلوں میں زندہ کرنے کے لیے ہے۔ چلیں، بنیاد تو ہم نے سمجھ لی کہ نام کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کیا خاص فضیلتیں اور برکتیں عطا کی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو رمضان کو باقی 11 مہینوں سے بالکل الگ، بالکل خاص بنا دیتی ہیں؟ دیکھیں، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کا نزول اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، ایک ایسا ماحول جہاں جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور انسان کا سب سے بڑا کھلا دشمن شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے ہمارے لیے نیکی کرنے کا سٹیج پوری طرح سے سجا دیا ہے، راستہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ اب بس بندے کو چلنا ہے۔ اور ان سب برکتوں اور فضیلتوں کے اوپر جو تاج ہے وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر۔ ایک رات، صرف ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینے، یہ 83 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یعنی ایک پوری زندگی کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں حاصل کرنے کا موقع۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ حدیث، یہ تو ایک ایسی زبردست خوشخبری ہے جو سارے پچھلے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ وعدہ کیا ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، لیکن صرف عادت کے طور پر نہیں بلکہ 2 شرطوں کے ساتھ، ایک اللہ پر کامل ایمان، اور دوسرا صرف اور صرف اللہ ہی سے اجر کی امید، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بالکل صاف جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اچھا جی، یہ فضائل اور برکات تو ہم نے جان لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو حاصل کیسے کیا جائے؟ تو اب بات کرتے ہیں رمضان کے عملی پہلوؤں پر، یعنی وہ کون سے احکامات ہیں، وہ کون سے رولز ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں یعنی مفسدات صوم بہت بنیادی ہیں۔
جان بوجھ کر کچھ کھانا، جان بوجھ کر کچھ پینا یا جان بوجھ کر ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ اب یہاں سب سے اہم لفظ ہے جان بوجھ کر، کیونکہ اسلام میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ سمجھا جاتا ہے، اس کا روزہ بالکل محفوظ رہتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں۔ اب آج کے دور میں کچھ نئے طبی مسائل بھی سامنے آئے ہیں جن کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے انجیکشن، انہیلر یا آئی وی ڈرپ۔ تو اس پر علماء کا عمومی موقف کیا ہے؟ دیکھیں، اصول بہت سادہ ہے۔ ہر وہ چیز جو جسم کو براہ راست غذائیت یا طاقت پہنچائے، جیسے کہ آئی وی ڈرپ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز صرف علاج کی غرض سے ہے اور غذائیت کا کام نہیں کرتی، جیسے کہ پٹھوں میں لگنے والا انجیکشن، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر ایک اہم عبادت ہے تراویح کی۔ اس کی رکعتوں کی تعداد پر علماء میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء اکرام 8 رکعت کے قائل ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل لیتے ہیں۔ دوسری طرف اکثر علماء 20 رکعت کو سنت موقدہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ خلفائے راشدین، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے اجتماعی طور پر قائم ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں ہی آرام معتبر ہیں اور اسلامی فقہ کی وسعت کی ایک مثال ہیں۔ لیکن ان تمام احکامات اور عبادات کے بیچ یہ ایک حدیث ایسی ہے جو ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ داروں کو ان کے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات کو قیام کرنے والوں کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یہ ہمیں خود سے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں ہمارا روزہ بھی صرف بھوکا رہنا تو نہیں بن گیا۔ اگر روزے کے ساتھ ساتھ جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے تو پھر اس عبادت کی روح کہاں باقی رہی؟ اصل مقصد تو روح کو پاک کرنا ہے، صرف جسم کو بھوکا رکھنا نہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی نتیجے کی طرف۔ رمضان کی اصل کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ کہ ہم نے کتنے روزے رکھے یا کتنی تراویح پڑھی؟ نہیں، اصل امتحان تو عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان نے ہمارے اندر جو تبدیلی پیدا کی وہ باقی سال بھی قائم رہتی ہے یا نہیں۔ بالکل، رمضان ایک اسپرچول ٹریننگ کیمپ کی طرح ہے، ایک بوٹ کیمپ۔ اس کا مقصد ہمیں اگلے 11 مہینوں کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے۔ سوچیں، اگر ایک فوجی ٹریننگ کیمپ سے نکلنے کے اگلے ہی دن سارے ڈسپلن اور اصول بھول جائے تو اس کی ٹریننگ کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اگر رمضان سے ملا ہوا تقویٰ، صبر اور نظم و ضبط عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ٹریننگ کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس روحانی بیٹری کو جو رمضان میں فل چارج ہوئی ہے، باقی سال تک کیسے چلایا جائے؟ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات ہیں جو رمضان کی روح کو زندہ رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے عبادات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے رکھنا، قرآن سے تعلق کو روزانہ کی بنیاد پر قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہنا، اپنی زبان پر پہرا دینا، اور سب سے بڑھ کے اللہ سے مسلسل معافی اور رہنمائی مانگتے رہنا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم سب کے سوچنے کے لیے، کہ رمضان نے ہمارے اندر تقویٰ کی جو شمع روشن کی ہے، اس کی لو کو ہم اگلے 11 مہینوں کی ہواؤں سے کیسے بچائیں گے؟ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جب اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے تو وہ ہمیں اس سے بہت بہتر حالت میں پائے جس میں اس رمضان نے ہمیں پایا تھا۔